سب سے پہلے نمبر پر ہم سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا جتنا بھی دین اسلام ہے، اسلام کے سارے معاملات، نظریات، سب چیزیں اسلام کی وہ انہی 3 پوائنٹ کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ان 3 سے باہر آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ان تینوں کے اندر ہی اندر آپ کو ملے گا۔ پہلے نمبر پر ایمان کا صحیح ہونا، ایمانیات۔ ایمان، اب اس کے اندر آگے نیچے بیان کرنے میں ہم کئی ساری چیزیں لے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان، اور پہلی جتنی شریعتیں ہوئیں جو اصل اللہ پاک نے شریعت لاگو فرمائی ان کے سچ ہونے، حق ہونے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں، پھر آگے ان کے کئی مسائل ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ایمان کا درست ہونا یہ ہماری کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائیں تو آتے ہیں اعمال، بندے کا اپنا عمل۔ اب یہ جو عمل ہے، اسی عمل کے 2 حصے ہیں۔ ایک عمل ہے بندے کا جس کا تعلق صرف اور صرف اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، کوئی دوسرا بیچ میں شامل نہیں ہوتا۔ کئی ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں، جس طرح کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، ہم نماز کسی سے نہیں کروا رہے یا کسی سے لین دین والا معاملہ نہیں ہے۔ نماز اپنی پڑھنی ہے، ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ یہ نوافل، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، کافی سارے اس طرح کے مسائل ہیں جو صرف بندے کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، ہیں وہ بھی اعمال ہی، لیکن وہ عمل ایسے ہیں جس میں صرف بندے کا اپنا تعلق نہیں ہے، اکیلا آدمی نہیں ہے، بلکہ بندے کے ساتھ دوسرے بندے بھی شامل ہوتے ہیں، جن کو شریعت کے اندر حقوق العباد کا نام دیا گیا۔ حقوق العباد اپنے ذاتی اعمال سے زیادہ دائرہ کار، زیادہ معاملات، زیادہ اعمال وہ حقوق العباد والے ہیں۔ ذاتی عمل کی لسٹ کم آئے گی، تھوڑی ہوگی، لیکن جو ہمارے مخلوق سے پالا پڑتا ہے، بار بار لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، لوگوں سے لین دین کے معاملات ہمارے نکلتے ہیں، یہ لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے ان کی۔ تو اب ہم اگر سوچ لیں یہ تینوں پوائنٹ، پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر ذاتی عمل، اور تیسرے نمبر پر حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین، معاملات۔ آپ قرآن پاک شروع سے کھولیے، الحمد شریف سے سورہ ناس تک چلے جائیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی آیت، کوئی بھی کسی قسم کا فرمان آپ کو ان تینوں میں سے باہر نہیں ملے گا، ان تینوں کے اندر گھومتا پھرے گا۔ کہیں یہ ہوگا کہ یہ کرو گے تو ثواب مل جائے گا، کہیں یہ ہوگا یہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، سزائیں سنائی جائیں گی۔ جنہوں نے پہلے ایسا عمل کیا ہوگا ان کو کیا اجر ملا، جنہوں نے پہلے ایسا عمل نہیں کیا، کسی کا حق مارا، خود اپنے عمل میں کمزوری کر گئے، ان کو کیا کیا سزائیں ہوئیں، عذاب کیا آئے۔ جن کے ایمان صحیح تھے وہ کتنی شانیں پا گئے، اور جنہوں نے اپنا ایمان صحیح نہ رکھا، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، آگے رسالت کے جتنے تقاضے ہیں ان پر پورا نہ اترے تو ان پر کیا کیا سزائیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ہماری شریعت کا، اسلام کا خلاصہ میں آپ کو یہ 3 پوائنٹ کے اندر ذکر فرما رہا ہوں، ذکر پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا ہم غور کر لیں کہ ان 3 باتوں پر عمل کرنا کوئی اوکھا کام ہے؟ صرف 3 گلاں، صرف 3 باتیں، صرف 3، اوکھا کام ہے؟ بڑا اوکھا ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جو ان تینوں کو اپنے دماغ پر ہوا بنا لے، اوے کیا بنے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن جو میں نے آیت پڑھی آپ بھائیوں کے سامنے، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جس کا دل میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے،
اس کے لیے پھر نہ ایمانیات، نہ ذاتی اعمال، نہ حقوق العباد، کسی چیز پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو کرنا ہی ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھتا ہے میرا رب کیا فرما رہا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پسند فرماتے ہیں، وہ پھر اس پسند والے عمل کو کر لیتا ہے، اور جو ادھر سے ناپسند ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے بھائی بس ختم، میں کون ہوتا ہوں، میری چاہت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، جب میرا اللہ پاک میرے لیے یہ نہیں چاہ رہا، جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے یہ نہیں پسند فرما رہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اپنے ذاتی نفع نقصان کا، میں تو گھاٹے میں جاؤں گا، جو ادھر سے پسند ناپسند ہے میں اس کو اپناؤں گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا اسلام۔ ایک شعر بھی آتا ہے فارسی کا، بعض دفعہ نا بندہ یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع ہو جاتا ہے اسلامی احکامات، اسلام کے معاملات کے اندر، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں، اللہ پاک کے احکام ہے تو کیوں ہوا، اللہ پاک حکم فرما رہا ہے کیوں فرما رہا ہے، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کیوں فرمان ہے جی، یہ کیوں ایسا آپ نے فرمایا، وجہ بتائیں ہمیں، کوئی لاجک نہیں سمجھ آ رہی، کیا ہو رہا ہے یہ۔ وہاں اس شاعر نے کہا کہ ہمیں تو آج تک اپنی سمجھ نہیں آئی، تو کیوں ہے، کبھی یہ سوچا کہ تو کیوں ہے، تیرے جسم کے اندر جو کچھ رکھا گیا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا عقل 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 قرباں کم با پیش مصطفیٰ، جب آقا پاک کا نام آئے، آقا پاک کا حکم آئے تو پھر اپنی عقلوں کو وہاں پر ذبح کر دو، کہو اے عقل میں تجھ پر پڑھتا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، چل قربان ہو جا، اور جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بالکل وہ صحیح ہے، تجھے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، ہم اس پر سر جھکا کے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تجھے آگے آ کر شیطان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے اصل کامیاب مسلمان کی نشانی۔ اب ذرا میں تھوڑی سی تفصیل اس ساری تینوں باتوں کی آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں۔ اب سورہ فاتحہ شریف کھول لیجئے، آگے میں ہم نہیں جاتے، صرف سورہ فاتحہ پر رک جائیں۔ سورہ فاتحہ میں ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں نظریہ دیا جا رہا ہے ایمان، تمام خوبیاں، تمام ثنائیں، تمام حمدیں، تمام طرح کی تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اس میں یہ ایمان آ گیا کہ کائنات کا رب اور کائنات کا معبود اکیلا وحدہ لا شریک اللہ پاک کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں۔ پھر اس نے آگے چلتے ہوئے فرمایا للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہی رحمتیں فرمانے والا بھی ہے، وہی سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں معافی ملنی ہے، راضی کرنا ہے، تو اس پاک رب کو راضی کرنا ہے، رحمتیں بھی اصل جو بھی رحمت آئے گی اصل رحمت وہاں سے آئے گی۔ مالک یوم الدین، فرمایا اس معاملے کو صرف دنیا تک نہ محمود رکھنا، محدود یہاں نہ رکھ لینا، بلکہ وہ قیامت کے دن کا بھی حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی مالک وہ ہوگا، آج بھی وہی حقیقی مالک، تب بھی وہ ہے، تو اس مالک کائنات کو مانو، اس کے پیچھے چلو، اسی کے معاملات، اسی کے احکام پر اپنے آپ کو جھکاؤ۔ اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم حقیقی عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور اصل مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ میں نے یہ کل پرسوں بھی درس دیا تھا، یہ آپ میں ہمارے ابا جان ایک دوسرے کے جو مدد کے معاملات آ جاتے ہیں نا جی، یہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، ایک سبب ہے ایک دوسرے کا نظام چلانے کا، ورنہ یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جو اصل پیچھے سے طاقت کام کرتی ہے، وہ طاقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طاقت۔ یہ سارا ایمان ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ایاک نعبد میں آگے ہم نے سجدہ کرنا ہے اللہ پاک کی ذات کے لیے، عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی ذات کے لیے، نمازیں، روزے، حجیں، زکاتیں، جو معاملہ کرنا ہے سب اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کو راضی کرنے کا نام ہی حقیقی طور پر عبادت ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے لیے کوئی ریاکاری، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا، چھوٹا شرک۔ بڑا شرک تو یہ ہے نا جیسے بت پرستی شروع ہو جائے اور اللہ پاک کا انکار ہو جائے، یا دوسروں کو ساتھ اللہ پاک کے معبود بنا دیے جائے برابر کا، یا اللہ پاک کا شریک ٹھہرایا جائے، یا اللہ پاک کے بیٹے مان لیے جائیں، یا اللہ پاک کی زوجہ مان لی جائے، یا اللہ پاک کے ساتھ دوسرا تیسرا معبود مان لیا جائے، جیسے کہ یہود و نصارہ ہندوؤں کے ہمارے سامنے سارے نظریات ہیں، وہ واضح شرک ہے۔ لیکن شرک اصغر یہ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اور کوئی بندہ اس کو دکھلاوے کی بجائے
ایک دوسرے کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے کہ میں یہ دکھا ہی اس کو رہا ہوں تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب یہ والی کنسیپٹ سوچ ہمارے دماغ میں آئے گی تو یہ شرک اصغر کہلائے گا، جو اللہ پاک کو انتہائی درجہ پر ناپسند ہے. اور اس طرح کے بندے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ 70 حج لے کر آئے گا، 70 جہاد لے کر آئے گا، 70 سال کی عبادتیں لے کر آئے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت حافظ قرآن اور قاری 70 سال مسلسل پڑھے ہوئے لے کر آئیں گے. لیکن اللہ پاک فرمائے گا یہ تو نے حج کس لیے کی ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کہے گا مولا تیری رضا کے لیے. اللہ پاک فرمائے گا نا 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 نا، جھوٹ مت بول، مجھ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ جب تو یہ بار بار حج کرتا تھا تیری سوچ یہ ہوتی تھی کہ لوگ تجھے بڑا حاجی کہیں. لوگوں نے تو وہ کہہ دیا تجھے الحاج. میری رضا کے لیے کون سا حج کیا تھا؟ ختم. اللہ پاک فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے کر جاؤ. لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہا تھا. جہاد جو بڑا مجاہد بنا پھر رہا تھا اسے فرمایا جائے گا ہاں جی، وہ کہے گا مولا میں نے 70 جہاد کیے. اللہ پاک فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کیے تاکہ تجھے لوگ بڑا بہادر کہیں، بڑا دلیر کہیں. وہ تو کہہ دیا لوگوں نے، میرے لیے کیا کیا؟ ختم. اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ. وہ جو قاری قرآن عالم دین جو ظاہری دنیا میں عالم تھا یا قاری تھا، قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، سیکھتا تھا، سکھاتا تھا، لوگوں کو تعلیمات اسلام دیتا تھا، وہ کہے گا مولا میں نے تیرے اسلام کی خدمت کی، تیرے قرآن کو پھیلایا، ہر جگہ میں گیا تلاوت کر دی. اللہ پاک فرمائے گا میرے سامنے جھوٹ مت بول. وہ جو تو کر رہا تھا وہ تو اس لیے کہ تجھے لوگ بڑا عالم کہیں، بڑا قاری کہیں. وہ تو لوگوں نے کہہ دیا قاری القرآ. میرے لیے کہاں تلاوت کی تو نے؟ ختم. فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. اس لیے یہ جو شرک ہے چاہے وہ اصغر ہو یا اکبر ہو، ریاکاری بھی اپنے اندر نہیں آنے دینی میرے پیارے بھائیوں. کوئی بھی کام ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ایک بندے کے بارے آتا ہے وہ اس طرح کی افعال لے کر آئے گا، اللہ پاک اس کو پھر بھی فرمائے گا تو جا جنت میں چلا جا. وہ کہے گا مولا جب اتنے 70 سال کی باتیں قبول ہی کوئی نہیں تو اب مجھے جنت کس کام پر مل رہی ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ایک دن تو جا رہا تھا راستے میں، ادھر ادھر دیکھنے والا تجھے کوئی نہیں تھا، وہاں راستے کے اندر ایک ایسی چیز موجود تھی جو میری مخلوق کو نقصان دیتی، تو نے وہ چیز کانٹا نما وہ چیز اٹھا کر سائڈ پر کر دی، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا میرے سوا، تیری سوچ یہ تھی کسی مخلوق کے خدا کو تکلیف نہ ہو جائے. فرمایا میں نے تیرا وہ والا عمل پسند فرما کے قبول فرما لیا ہوا ہے، لہٰذا جا اب میں تجھے جنت کی طرف جانے کی اجازت دیتا ہوں، جا جنت میں چلا جا. جب وہ قبول فرمانے پر آئے تو اپنی رضا کے لیے کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی وہ اس طرح سے قبول فرماتا ہے، اور جب رد فرمانے پر آ جائے تو وہ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو نے نہیں کیا، تو نے تو دوسروں کے لیے کیا ہے. اور اس کے پیچھے اصل میں ہماری اپنی سوچ درکار ہے. اس میں ایک مسئلہ آپ بھائیوں کو سنا دوں. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ لوگوں کی تہمت سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی کام کرتا ہے. مثلا میں اگر نماز آپ بھائیوں کے سامنے نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا فرض ہے میرے اوپر، لیکن میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتا، تو کئی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ یار یہ تقریر ہمیں کرتا رہتا ہے یہاں بیٹھ کر، نمازیں کوئی نہیں پڑھتا. ہم نے دیکھا یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے بھاگ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ یہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایویں ہی ہے. تو اب آپ کے خیالات وہ نیگیٹو تہمت والے، اگر میں ان اللہ پڑھتا ہوں گا تو آپ کے خیال بن جائیں گے یہ کوئی نہیں پڑھتا. تو وہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آ گئی ایک میری ذات کے متعلق، وہ آپ کے دماغ میں آنا گناہ ہے. تو میں اس گناہ سے تہمت سے اپنے آپ کو بھی اور دوسرے مسلمان کو بچانے کے لیے بھی ساروں کے سامنے جب نماز پڑھوں گا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا. اب سوچ میری یہ ہے کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ میں بے نمازی ہوں، لیکن اس کے پیچھے میرا جو اصل کنسیپٹ سوچ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو تہمت سے بچاؤں اور اپنے آپ کو اس گناہ کی طرف نسبت کرنے سے لوگوں کو بچا لوں کہ میں گناہ کی طرف منسوب کر دیا میں بے نمازی ہوں. اگر سوچ یہ ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہو تو پھر یہ گناہ نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے تینوں طرفوں سے ہی ثواب کا باعث بن جائے گا. ایسے ہی ایک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے کروڑوں مال دیا ہوا ہے اور وہ صدقات، نفل، عطیات وغیرہ خیرات کرتا رہتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ فرض کا معاملہ آتا ہے تو وہ سر عام لوگوں کے سامنے زکوٰۃ دیتا ہے کہ بھائی یہ میری زکوٰۃ ہے یہ آپ قبول کر لیں.
اور پیچھے اس کی سوچ یہ چل رہی ہے کہ میں یہ کر اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ مخلوق خدا کا میرے بارے یہ نہ ذہن بن جائے کہ میں یہ لوگوں کا حق کھانے والا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ میرا تو حق ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو لوگوں کا مال ہے۔ تو لوگ اگر یہ سوچیں گے کہ یار یہ کہاں دیتا ہے زکوٰۃ، اتنا مال ہے کہاں گئی اس کی زکوٰۃ، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو دیتے ہوئے، تو وہ اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے لوگوں کے سامنے دے اور سوچ یہ ہو کہ یہ تہمت سے بچ جائیں اور میں گناہ کی طرف منسوب نہ ہو جاؤں، تو اس طرح سے پھر اس کا سر عام زکوٰۃ دینا یہ بھی بالکل جائز ہوگا اور وہ دکھلاوا نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے اس کی جو نیت ہے وہ بڑی اچھی آ گئی۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی یہ روایت ہے، سب سے پہلی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اللہ پاک فرماتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، وہ نیتوں کے اوپر موقوف ہے۔ جب نیت صحیح ہے تو پھر سر عام کام کیا ہوا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہی قبول ہوگا۔ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے یہ پچھلے دنوں میں اعلان کیا کہ یار مدارس میں آج کل نظام بڑا سخت ہو گیا ہے، جہاں خرچے تھے 2000 3000 ایک بچے پر، وہاں خرچہ ہو گیا 6 سے 7000، لیکن آمدن ویسی کی ویسی اور اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے، بڑے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ تو کوئی بندہ اٹھا، انہوں نے اٹھ کر ساروں کے سامنے ہی، میرے جب وہ اعلان سنا تو انہوں نے ساروں کے سامنے ہی اندر سے 1000 2000 3000 روپے نکالے اور ایسے کر کے مجھے کہا یہ میرا حصہ آپ طلباء کے اندر ڈال دیجیے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ ساروں کو دکھلانا چاہ رہا ہے، جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کیا بیماری پڑی کہ وہ کھڑا ہو گیا ساروں کے سامنے، وہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو کسی بھائی کے دماغ میں آ سکتی کہ لو اے وے کون سارا دکھانا چاہ رہی ہے، حالانکہ اس کی سوچ کیا ہے۔ یہ قرآن پاک 10ویں پارے آیت نمبر 61 62 63 یہ پورا 2 رکوع کا مضمون اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے جو لوگوں کے سامنے خیرات آ کر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دیکھو ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا سارے کا سارا گھر لے کر آ گئے، سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت، تو یہ کہتے ہیں کہ لو سارا گھر لے کر آ گئے۔ جب وہ آدھا گھر لے کر آئے فاروق اعظم کہتے ہیں لو آدھا گھر لے کر آ گئے، یہ دکھلاوا کر رہے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی جیسی شخصیت 8 8 9 9 100 950 900 اونٹ لدے لدے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں دیکھو یہ سارا کچھ دے رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ اور ادھر جب 2 کلو کھجوریں لے کر آنے والا آتا ہے تو کہتے ہیں لے تیرے 2 کلو کی کیا ضرورت رہ گئی، ہمیں اسلام کو کیا ضرورت ہے تیرے 2 کلو کی۔ وہاں بیٹھے باتیں کیے جا رہے ہیں، خود اٹھ کر دے نہیں رہے۔ اللہ پاک نے یہ دونوں طرفوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ جو بیچ میں غصے ہوئے اعتراض نکالنے والے، میں دیکھ رہا ہوں وہ کس نیت سے دے رہا ہے۔ میرے رسول پاک ان کے آنے پر کتنے خوش ہو رہے ہیں، اور ان کو کیا مسئلہ ہے، نہ دے رہے ہیں نہ دینے والوں میں نہ لینے والوں میں، ہمیں بیٹھ کے بس کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انہیں کیا معلوم کہ میں کتنی رحمت کے ساتھ ان کے یہ عطیات قبول فرما رہا ہوں۔ وہ ساروں کے سامنے دے رہے تھے۔ اب اس بندے کی سوچ کیا تھی، میں نے اس بھائی کو کہا 2 منٹ رک جائیے تھا، 2 منٹ رک جانا تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں دوں گا، مجھے دیکھ کر کوئی بھی دے دے گا، اور پہل کرنے والا میں ہوں گا تو اللہ پاک زیادہ ثواب مجھے عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اس کی سوچ کیا چل رہی پیچھے، اور کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ دکھلاوے کے لیے ساروں کے سامنے اٹھ گیا۔ اس لیے فوری طور پر اپنی عقل کے گھوڑے کسی کے عمل پر نہیں دوڑانے چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ہم بڑی دفعہ اپنی عقل کو آگے لا کر دوسروں کو وہ گرا دیتے ہیں جہنم کے کھڈے میں، بس یہ تو جائے میں بالکل پاک صاف شاف ہوں۔ نہ جی، ہم یہ کہیں کہ مولا تو خوب جانتا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اگر اس کا عمل تیری رضا کے لیے ہے تو قبول فرما اور مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ اس کا عمل ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہے تو مولا اس کی سوچ کو صحیح ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ پہلے تھوڑا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہو چکا ہے یہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ خیر، اب اس کے بعد ایک اور مین پوائنٹ یہ ہم سمجھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر یہ ساری میں بات کر رہا تھا۔ پھر آگے جب آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں صراط مستقیم کی پہچان کروائی گئی ہے جس پر ہم ساروں نے چلنا ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو آگے اللہ پاک نے نقشہ رکھا ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہ کوئی راستہ نہیں ہے جو میپ پر راستہ بنا ہوتا ہے نا، میپ پر کہ یہاں سے ادھر جاؤ، یہاں سے یہ موڑ ہے، یہاں سے ٹرن لو، یہاں سے ٹرن لو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ راستے کا میپ نہیں ہے جو صراط مستقیم اسلام کا وے ہے۔ اللہ پاک نے تعارف کروایا ہے خود کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ الذین صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط مستقیم یہ کوئی لکیریں یا کوئی سڑک نہیں ہے، صراط مستقیم الذین ہے، الذین الذین الذین، الذین کا معنی ہے افراد، الذین کا معنی ہے لوگ،
فرمایا اس راستے پر لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اس راستے پر لوگ چل رہے ہوں گے، ان لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اب لوگ کون سے ہوں گے؟ آگے خود بیان فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک فرماتا ہے میرا انعام ہے، میں نے ان لوگوں پر انعام رکھا اور یہ اس راستے پر ہیں۔ جب تم لوگوں نے چلنا ہے، مجھ سے ہدایت مانگنی ہے، تو صراط مستقیم مانگنا ہے اور ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جو پہلے سے ہی اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے پیارے بھائیوں کہ صراط مستقیم کی پہچان وہ ہم ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکیں گے، بلکہ صراط مستقیم کی پہچان وہ ہمیں بندے کے کردار سے سامنے آئے گی، بندے کی گفتگو سے سامنے آئے گی۔ اور اس لائن میں جو سب سے پہلے افراد ہیں کائنات میں، وہ اللہ پاک نے سارے کے سارے نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں پیچھے کئی بیانوں کے اندر سنا چکا ہوں۔ فرمایا جتنے میرے نبی ہیں وہ سارے انعام یافتہ ہیں۔ وہ لوگ جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے نبی کے ساتھ، فرمایا وہ بھی انعام یافتہ ہیں، اور فرمایا صدیقین، شہداء اور یہ اولیاء صالحین یہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے اٹھنے بیٹھنے راتیں گزارنا دیکھو، جب ان کے اعمال تمہارے سامنے ہیں میری رضا والے، تو فرمایا یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنے اعمال کو بھی، اپنے کردار کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو ان جیسا بنا لو، تم بھی صراط مستقیم والے بن جاؤ گے۔ اور یہ صراط مستقیم بھی انہی دو چیزوں پر گھومتا ہے جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی، ذاتی عمل اور مخلوق کے ساتھ لین دین والا عمل۔ اور اینڈ پر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضب ہے، جن پر غضب ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جانا، ضالین جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں کے راستے پر نہیں جانا، ان لوگوں کے راستے پر آؤ جن پر میں نے اپنا انعام فرمایا ہوا ہے۔ اب میں کئی بار یہ بیان دے چکا ہوں، سود کھانے والے انعام یافتہ ہو سکتے ہیں؟ سارے بولیے گا بھائی ذرا۔ رشوت لینے والے انعام یافتہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بے حیائی، برائی آنکھوں کے ساتھ کرنے والے، جسم کے ساتھ بے حیائی پھیلانے والے انعام یافتہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سارے وہ ہیں جو غضب والے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، سود کھانے والے، رشوت لینے والے، ایک دوسرے کا مال کھانے والے، اپنی ماں بہن بچوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والے، وراثت کا مال صحیح تقسیم نہ کرنے والے، یہ سارے تو ضالین ہیں، مغضوب ہیں، ان پر غضب ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان کے پیچھے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے تو ادھر جانا ہے جہاں نہ رشوت ہے، نہ سود ہے، نہ بے حیائی ہے، نہ برائی ہے، وہاں پردہ ہی پردہ ہے، اور وہاں پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے، آپ کے ہر فعل پر ایمان ہے، اور آپ کو یہ اس ماننے پر ایمان ہے کہ کائنات میں سارے نبی آئے، لیکن سارے نبیوں سے بڑھ کر شان اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آج کل کئی ایسے بیہودہ قسم کے لوگ آ گئے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ آپ کے اور مجھ سے بھی ہمارے برابر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہمارے سے بھی نیچے لے جانا چاہ رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ان کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں، وہ بھی بس تمہارے ہمارے جیسے مرد ہی تھے۔ اس طرح کے لوگ فتنہ پرور آج کے دور میں آ رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب سے اللہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ 3 پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اپنے ایمان پر نظر رکھیں، کوئی بندہ ہمارے ایمان میں دماغی طور پر، ذہنی طور پر وہ نیگیٹیویٹی نہ ڈال دے، اور ہم کہیں منفی اثرات کا شکار ہو کر کسی ایسے بندے کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جو ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو برباد کر ڈالے۔ اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اور جہاں لین دین کا معاملہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی کی بڑی چیز تک، ہر طرح کے معاملات کے اندر لین دین صاف رکھیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں پوائنٹوں میں سے کسی پر بھی اگر گرفت فرمائے گا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ ہمارے اندر کمزوری ضرور ہے، لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ذاتی اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو آپس کے لین دین والے معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے محفوظ فرما کر دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔